السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ کل اپوزیشن کی اے پی سی 2006 میں ہونے والے میثاق جمہوریت کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ 14 سالوں میں اپوزیشن کا یہ سب سے بڑا گٹھ جوڑ تھا، اور اس سے اب نکلے گا کیا یہ ویسے ہی اس حکومت کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں جس طرح میثاق جمہوریت نے پرویز مشرف کی حکومت کو ڈسٹرب کیا تھا۔ پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے آج مانیٹری پالیسی دی گئی ہے، اس سے متعلق بھی کچھ بات کریں گے۔ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو پارلیمانی لیڈرز ہیں مختلف جماعتوں کے، ان کی ملاقات ہوئی ہے عسکری قیادت سے، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ نظامی صاحب، کل جو سارا ایپیسوڈ ہوا، بظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا جو خطاب تھا وہ پوری اے پی سی پہ حاوی تھا، لیکن یہ 14 سالوں میں جو بیٹھک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ پرویز مشرف کی عامر حکومت تھی، اس کو میثاق جمہوریت نے کافی ڈسٹرب کیا تھا۔ یہ اے پی سی عمران خان صاحب کی جمہوری اور منتخب حکومت کو ڈسٹرب کر پائے گی یا کر چکی ہے؟ سب سے پہلے تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں، کیا نام ہے ان کے الائنس کا؟ پی ایم ڈی، پی ڈی ایم، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، وہ عمران خان کی حکومت کو جمہوری نہیں سمجھتے، بلکہ میاں نواز شریف نے تو کھل کے کہہ دیا کہ ان کو جو ہماری لڑائی ان کے ساتھ ہے، جو ان کو لانے والا ہے، تو اس لیے تو وہ بات آپ کی منطبق نہیں آتی کہ یہ جمہوری حکومت ہے۔ کم از کم متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ ایسا نہیں سمجھتی یہ کوئی ایک جمہوریت ہے جس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، اس کے اثرات نظامی صاحب چلیں، اگر متحدہ اپوزیشن کے موقف کو ہی مان لیا جائے، ان کی سوچ کے مطابق، میں نہیں مان رہا، میں تو آپ کو تجزیہ کر رہا ہوں کہ نہیں، اگر ان کی سوچ پہ بات کی جائے، جو وہ چاہ رہے ہیں اس میں وہ خود کتنے سنجیدہ ہیں؟ دیٹس اے گڈ کویسچن، لیکن میرا خیال ہے وہ کافی سنجیدہ ہیں، اور اس لیے نہیں ہے کہ ان کو کوئی محبت ہے جمہوریت سے، وہ اس لیے دیوار سے لگے ہوئے ہیں، اس لیے سنجیدہ ہیں، کیونکہ دیکھیں نا کہ یہ اے پی سی کے انعقاد سے پہلے جو باقی رہی سی کثر تھی وہ بھی پوری کر دی گئی۔ شہباز شریف کے فیملی ممبر جو رہ گئے تھے ان کے خلاف بھی کیسز بنا دی گئی۔ یہی حال پی 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 کا ہے۔ تو اس صورت حال میں دیوار کے ساتھ لگی ہوئی اپوزیشن کے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ لائن ڈرا کرے جس کے آگے وہ مزاحمت کر سکے۔ اچھا نظامی صاحب، تھوڑا فلیش بیک میں جاؤں گا۔ 2006 کا سی او ڈی، چارٹر آف ڈیموکریسی، یہ معاہدہ، ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ 14 سال ہو گئے ہیں، تالا آزمائی نہیں ہوئی، جمہوری دور ہیں، جیسا بھی ہے سلسلہ جمہوریت کا ایک سلسلہ جاری ہے اور ابھی ٹائم بھی لگے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ نظامی صاحب جو ایک دوسرے کے ساتھ دغا بازیاں کرتی رہیں یہ بڑی جماعتیں، اور بالخصوص اگر نون لیگ کا گراف دیکھیں تو کل یوسف رضا گیلانی صاحب کا بڑے پرتپاک انداز میں وہ ذکر کر رہے تھے، لیکن نواز شریف صاحب یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف ہی کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ اسکینڈل میں پیپلز پارٹی کو غدار کہلوانے میں اس وقت چلے گئے تھے۔ اب اس طرح کے جو ایپیسوڈ ہوئے ہیں، موجودہ اعتماد کا فقدان، زرداری صاحب کے خلاف تھا، زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کے خلاف جو اعتماد کا فقدان پیدا ہو چکا ہے، اور جو سی او ڈی کے بعد مس کمٹمنٹس تھیں، اس اے پی سی کے بعد کون شور کرے گا کہ ایسا نہیں ہوگا؟ اپنا موقع دیکھ کے ہر کوئی اپنی بازی نہیں چلے گا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں کہ اپوزیشن کو یہ رسک دینا پڑ رہا ہے۔ نہیں تو میں تو خود اس کا گواہ ہوں، زرداری صاحب لندن میں تھے اور میاں صاحب ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے۔ یہ پوسٹ ہے ان کی جب وہ سابق صدر تھے، جی، تو میاں صاحب کی جل دینے کے لیے وہ وہاں جو ٹھہرے ہوئے تھے اس ہوٹل میں، ادھر سے وہ چیک آؤٹ کر گئے اور ایک خفیہ مقام پر چلے گئے جی، کہ وہ میاں نواز شریف کو اوائڈ کر پہ، اور پھر مجھ سے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ناقابل اعتماد آدمی ہے، اس نے میں پیٹھ میں چھرا کھونپا ہے۔ آصف زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے متعلق یہ ہاں جی، اور وہ دوبارہ اس سوراخ سے نہیں ڈسے جائیں گے۔ اور انہوں نے کافی دیر تک، جب میاں نواز شریف کی ہارٹ کنڈیشن بھی تھی وہ لندن میں، وہ ان سے خبر گیری کرنے نہیں گئے، بلکہ میری اپنا اندازہ تو یہ کرتا ہے کہ تو بدو اس کے بعد آج تک ملاقات نہیں ہوئی۔ جی،
اچھا میاں صاحب نے کل بڑی اصول پسندی کی باتیں کی, جمہوری سوچ کی بات کی, ان کے اگر سبسٹینس پہ بات کریں تقریر کے تو نظامی صاحب بڑا لمبا ہو جائے گا, لیکن یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کا سلسلہ یہ ایک نہیں ہے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب 2014 میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو پیپلز پارٹی نے ریسکیو کیا ایک طرح سے, زرداری صاحب ملنے کے خواہاں تھے, اینٹ والا جب بیان بھی ان کا آیا اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی نکل گئے. یہ ایک لمبی سیریز ہے. سوال یہ ہے میرا, کل ایک شخص مولانا صاحب بڑے کلیئر نظر آئے اور وہ تو استعفوں کی بات پہ ڈٹ بھی گئے, پھر وہ ناراض بھی ہو گئے, وہاں بیٹھ کے بھی اپنا احتجاج کیا. اس کے علاوہ باقی یہ جو دو بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی نون لیگ, ان کے اپنے سٹیک ہیں. شریف فیملی کو بچانا نون لیگ کا بھی ایک سٹیک ہے. پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہے. اعتماد کتنا پائیدار ہے اس اے پی سی میں, اور جو طے ہوا ہے لائن آف ایکشن یا اعلامیہ جو سامنے آیا 26 نکاتی, اس پہ عمل درآمد ممکن ہے؟ اعتماد اس پہ ہے؟ نہیں, اگر میں آپ سے اور طریقے سے یہی سوال آپ سے کروں کہ اگر عمران خان اس ریکننگ سے نکل جائے اور جو موجودہ ڈیسیجن میکرز ہیں اسٹیبلشمنٹ اور وہ پلیٹ پہ میاں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ آفر کریں اور مائنس زرداری اینڈ مائنس پی پی پی, تو کیا میاں نواز شریف انکار کر دیں گے؟ پی ڈی ایم گئی ہوا میں. تو اس لیے پھر جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ اصول تو ایسے ہی ہوتے ہیں, سب ایک دوسرے کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے, یہ ری الیکشن کی بات کی گئی ہے. آپ کے یہاں الیکشن ریفارمز تو نہیں ہوئی ہیں, پچھلے 6-7 سالوں سے وہی طریقہ کار چل رہا ہے. اب اس پہ کیا یہ ٹائم بائنگ ہے کہ پہلے الیکشن ریفارمز کریں, اس کے بعد وزیر اعظم استعفیٰ دیں, یا اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے؟ مطلب اس اٹھک بیٹھک کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ لمبے چوڑے کوئی الیکشن ریفارم نہیں ہے. سیدھی بات ہے کہ ووٹ کو عزت دو والی جو بات ہے, اگرچہ مذاق بن گئی ہے, کلیشے بن گیا, لیکن بات تو یہی رہا, اگر آپ فیئر فری الیکشن کراتے ہیں تو اور کیا ریفارم آپ کریں گے؟ اس کو تو یقینی بنانے کے لیے جو ریفارم کرنا چاہیے وہ ضرور کریں, لیکن جب نیت ہی نہ ہو فیئر فری الیکشنز کی, جی جیسا کہ ہم نے پچھلے الیکشن میں دیکھا, جی نہ وہ فیئر تھے نہ وہ فری تھے, اسی لیے ابھی تک سلیکٹڈ کا نعرہ لگتا رہتا ہے عمران خان سے خلاف. اور ہمیں خود پتہ ہے کہ پھر دیکھیں نا, جو کئی طریقے ہوتے ہیں رگت کے, جی جس انداز سے پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی, نظام سے بہت سے طریقے. پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, 2013 میں دہشت گردی تھی, پیپلز پارٹی کو سائیڈ لائن کیا گیا, الیکٹیبل کینڈیڈیٹس کو شامل کرایا جائے خلائی مخلوق کے ذریعے, جو آپ کو پتہ کیا ہوا, شامل کرانے میں بعض لوگ جن کا کلیدی رول تھا وہ عمران خان کی حکومت میں نہیں ہے. نظامی صاحب وہ اب وہ کیا ہے کہ اگر شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. یہ نواز شریف صاحب کل بڑے اصول پسندی کی بات کر رہے تھے, بڑی جمہوریت کی بات کر رہے تھے, اور بہت زیادہ انقلابی, نظریاتی اور جمہور کی آواز بنے ہوئے تھے. لیکن یہ جب جتنے ہم ماضی کے صفحے پہ ہیں, اور یہ جو بڑے بڑے جرم ہیں دھاندلی کے ہوں یا کوئی اور ہوں, اس میں تو نواز شریف صاحب شریک نظر آتے ہیں. تو ان کی باتیں کس حد تک تسلی بخش؟ یہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. میاں نواز شریف جو ہیں بعض باتوں میں کنسسٹنٹ رہے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے. جو سی او ڈی کے بعد معاملات تھے وہ ذرا مختلف تھے. ٹھیک ہے نظامی صاحب, شہری رحمان صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں. شہری صاحبہ بہت شکریہ آپ کی وقت کا. نظامی صاحب اس پہ تو ہم ڈسکس کریں گے یہ, لیکن یہ جو خبر پارلیمانی لیڈرز سے عسکری قیادت سے متعلق ہے, اس پہ شہری صاحبہ سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم شہری صاحبہ. جی السلام علیکم. آپ سنا بڑے بڑے جگہوں پہ عشائیے کھا کے آئی ہیں, آپ نے خبر تک نہیں ہونے دی ہمیں. کھایا تو نہیں, وہاں کچھ ایسی کوئی بات نہیں ہے. نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ تھی. میں نے تو کہا بھی تھا کہ یہ میٹنگ پرائم منسٹر کو چیئر کرنی چاہیے اپنے چیمبر میں یا اپنے گھر میں. جیسے کشمیر پہ جتنے بھی اختلافات ہوں, ہم تو ہمیشہ جاتے تھے پی ایم کی میٹنگ میں, اور دوسری جماعتیں بھی ہماری طرف آتی تھیں. یہ کوئی ان کو خاص مسئلہ ہے پرائم منسٹر کو کہ وہ کوئی میٹنگ اس طرح کی چیئر کرنے تیار ہی نہیں ہے, چاہے وہ کتنی بھی حساس ہو, کتنا بھی پاکستان کا مفاد ہو. آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کشمیر جب
5 اپریل ہوا تھا 2019 میں، انہوں نے تب بھی پارلیمانی چیمبر میں سارے لیڈرشپ کو انتظار کرا کے رکھا، خود نہیں آئے. جی مجھے یاد ہے. تو نہیں یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب شریک تھے کہ نہیں کسی مرحلے پہ؟ نہیں تھے نا. عجیب سی بات ہے کہ وہ اس بات کو چیئر نہیں کرتے. سوری میرا گھر میں ذرا خراش ہے. اس بات کو سمجھتے نہیں ہے اہم کہ کوئی نیشنل ایشو ہے اس پر وہ کسی بھی حالت میں بریفنگ ہی کرتے ہیں. نہیں، انہوں نے نہ خود کسی کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے، نہ انہوں نے کسی سربراہ سے بات کرنی ہوتی ہے، نہ انہوں نے پارلیمان کو استعمال کرنا ہوتا ہے. ان کا رویہ یہ ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے. اب پارلیمان چلانا کس کا کام ہے؟ اب مجھے بتائیں. اب کشمیر کا ہوتا ہے. میں آپ کو دوں، جب کشمیر کی میٹنگ ہونی تھی، جب 2019 میں 5 اکتوبر، بڑا مسئلہ ہے یہ، تو آپ نے نہیں میٹنگ کی. آپ ہمیں بلایا گیا پرائم منسٹر کے آفس سے پارلیمنٹ کے ایک چیمبر میں، ٹھیک ہے، ساری قیادت موجود، پارلیمانی ایک پارلیمانی لیڈر، اس کے علاوہ زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، سارے. اب ہم موجود بیٹھے ہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا، نہیں وہ نہیں آئے. اس کے بعد اور وہ سنا بیٹھے ہوئے تھے دوسرے چیمبر میں 2 کمرہ چھوڑ کے، اسی بلڈنگ میں. نہیں، ہی ڈڈ ناٹ کم. اس سے بڑا نیشنل سیکورٹی کرائسس کیا ہو سکتی ہے؟ پھر تھوڑی دیر بعد آرمی چیف کو سائڈ میں بیٹھ کے بریفنگ کرنی پڑی اور تھوڑے سے سوال جواب آپریشنل انہوں نے لیے. اب یہ گلگت بلتستان کی بھی میٹنگ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہندوستان کا دباؤ، ہمیں یہ ڈسکس اسٹیٹس وغیرہ، پولیٹیکل پارٹی سے ڈسکشن ہونا ہے کہ کسی کے منشور میں کسی کے میں نہیں ہے. آپ لوگ کا کیا؟ یہ بتائیے کہ یہ تو ہو گئی بات، لیکن یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ اتنی خفیہ کیوں رکھی؟ کب ہوئی تھی یہ میٹنگ؟ یہ کوئی 4-5 دن، 1 ہفتہ ہوا ہوگا. خفیہ تو میری نظر، اچھا ہم نے تو رکھی. یہ آپ کوئی انڈر اوتھ تھے کہ یہ میٹنگ کا آپ نے باہر ذکر نہیں کرنا؟ میں تو بزی تھی، میں تو ٹی وی پہ کم جاتی ہوں. میں تو آج آئی ہوں کہ آپ نے اے پی سی کے حوالے سے 2-3 پروگرامز ہم نے کرنے تھے، میں نے کر لی. میں نے تو کسی سے پوچھا بتایا، اس میں کیا خفیہ بات ہے؟ جی اچھا، یہ دوسرے بتائیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اے پی سی ہونے والی ہے، تو آپ نے جو جس طریقے سے اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. نہیں بالکل بات تو ہوئی ہے، مگر وہ پرنسپلی گلگت بلتستان کی بات تھی، اور میں نے خاص طور پہ کہا کہ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں. گلگت بلتستان کا منشور، یہ ہمارے منشور میں تو ہے ہی یہ بات کہ ان کو آگے اور آٹونومی دی جائے اور پاکستان کا کوئی پروویژنل سٹیٹس دیا جائے، اور ہمارے منشور میں یہ لکھا ہوا ہے 2018 میں بھی، اور اس سے پہلے بھی اسی طرح ہم بڑھتے چلے جائیں. حکومت ہے کہ سو وی سیڈ لک دس از این امپورٹنٹ ڈسکشن. ٹھیک ہے، خندہ پیشانی سے سب، بٹ یہ ٹھیک ہے، نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے. ہندوستان بہت اس وقت میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اور روز ان کے ٹی وی شوز میں ہوتا ہے گلگت بلتستان ہمارا ایسا، لٹرلی روز. تو آپ نے بھی جو بھی اقدامات لینے، نہیں میں نے ان سے کہا کہ ویئر از دا پرائم منسٹر اینڈ وائی از دس میٹنگ ناٹ ان پرائم منسٹر ہاؤس اور ان ہز چیمبر اور ان ہز سیکریٹری. ٹھیک ہے. اچھا شاری صاحبہ ٹھیک ہے، یہ آپ گلگت بلتستان نیشنل سیکیورٹی ایجنڈا تھا. جی پلیز، آپ کچھ کہہ رہی تھی. میں یہ کہہ رہی تھی وہ بنی گالا بھی میٹنگ ہوتی تو ہم لوگ چلے جاتے. دیکھیے پرائم منسٹر کا یہ کام ہوتا ہے، پارلیمانی جمہوریت، پرائم منسٹر از دا لیڈر آف دیٹ ہاؤس، تو ان کو یہ لیڈ کرنا ہوتا ہے. یہ آؤٹ سورس نہیں کر سکتے ہر چیز. ٹھیک ہے، نیشنل سیکیورٹی کانورسیشن میں ساری زندگی ہم نے ملٹری کے ساتھ اس حوالے سے، کبھی افغانستان ہو کبھی کشمیر ہو، آپ بھی ڈیل کرتے رہے، آپ بھی بریفنگ لیتے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ایک نیشنل سیکیورٹی حوالے سے بات کریں. بہت ٹھیک ہے، کر رہے ہیں، حساس معاملہ ہے، بے شک کریں، لیکن اس کی بعد میں جو پولیٹیکل. اچھا شریف صاحب یہ بتائیے مجھے کہ یہ اتنی جو میٹنگ تو ہوئی، لیکن آپ نے جو اپنی قرارداد پاس کی اے پی ایس سی کی میٹنگ میں، وہ تو بڑی سخت اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی ملٹری تھی. یعنی نواز شریف صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا اپنی تقریر میں کہ جی یہ ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں، ان لوگوں سے جو عمران خان کو لانے والے پولیٹیکل معاملات میں. دیکھیے ہمارا مستقل مزاجی سے ایک موقف رہا ہے کہ جہاں نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ہم بالکل ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آپ جو ہیں اور کریں گے بھی،
اور یہ جرنلسٹ بھی کرتے ہیں, سارا معاشرہ کرتا ہے, یہ ہر انڈیا میں بھی ہوتا ہے, امریکہ میں بھی ہوتا ہے. لیکن جہاں پولیٹیکل ایشوز ہیں, جمہوریت کا معاملہ ہے, بھائی ایک یہ پرائم منسٹر کو مینج کرنا چاہیے. یہ ان کو اپنی انا تھوڑی ایک طرف رکھ کے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا, میں پرائم منسٹر ہوں, میں کسی سے نیچے اپنی ناک کے نیچے دیکھنے تیار نہیں ہوں, اور آپ دوسروں کو گالی گلوچ کر کے پھر کہتے ہیں کہ کوئی اور یہ بریفنگ کرے. فارن منسٹر نے کرنے کی کوشش کی تو ہم نے سب نے کہا, میں نے تو کہا آئی سیڈ لٹرلی کہ یہ پرائم منسٹر کا کام ہے. اور جمہوریت پر ڈسکشنز اور منشور پر ڈسکشنز اور آگے کس طرح کنسنسس بلڈ کرنا ہے, مینج کرنا ہے, وہ الگ بات ہے. یہ سیاسی اچھا شہری صاحبہ, یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں, یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف, بلاول بھٹو زرداری, آپ, شیخ رشید صاحب شریک تھے, آپ دیگر جو وزیر اعظم صاحب کی نمائندگی اور کس نے کی, حکومتی جو ٹیم ہے, جو وزراء ہیں, ان میں سے اور کون شامل تھا؟ نہیں, میں نے تو شاہ محمود کو ہی دیکھا, اور اسپیکر صاحب موجود تھے, چیئرمین سینیٹ موجود تھے, میں نے شاہ محمود کو دیکھا, اور شیخ رشید ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے تو کچھ کہا نہیں. لیکن اور گنڈا پور جو کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے وزیر بھی ہیں متعلقہ, تو فارن منسٹر اور وہ بیٹھے تھے. گنڈا پور صاحب نے کچھ کہا بھی کہ ہم ابھی کرنا چاہتے ہیں, جلدی ہے, عجلت ہے. تو ہم نے کہا دیکھیں ہمارا موقف ہے کہ ہم نے آلریڈی بات کی ہوئی ہے. یہ گلگت کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا تو بہت ہی واضح موقف ہے کہ ان کے کانسٹیٹیوشنل حقوق اور ان کے دائرہ آٹونومی اور ان کے جو ایز اے وہ پروویژنل اسٹیٹس مانگ رہے ہیں تو ان کو وہ دینا چاہیے. اور یہ تو ہم 1974 سے ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور ہماری جب بھی حکومت آتی ہے ہم ان کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں ان کے حقوق, وداؤٹ ڈیمیجنگ دا ہول اے جے کے, کمپرومائزنگ دا ہول اے جے کے سچویشن. ٹھیک ہے بات. شہری صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے, ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور شہری رحمان صاحبہ سے ہم گفتگو کر رہے تھے. شہری صاحبہ یہ بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہے, رپورٹ ابھی ہو رہی ہے, عسکری قیادت سے جو ملاقات ہوئی پارلیمانی لیڈرز کی, اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ اپوزیشن کے جتنے لوگ تھے وہ تو آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے یہی کہتے رہے کہ نیب کے کیسز, اور یہی اپنا رونا وہاں بھی جاری رہا. جو آپ کی گفتگو ہوئی وہاں پہ اس میٹنگ میں, وہ ایگزیکٹلی کیا تھی, اور نیب کا ذکر کیسے ہوا؟ نہیں, میری نظر میں تو کوئی نیب کی بات نہیں ہوئی. زیادہ تر ہماری قیادت نے تو چیئرمین بلاول اور میں نے صرف گلگت بلتستان کی بات کی. وہاں جا کے نیب کی کیا بات ہوگی جی؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ کہاں سے ایشو بھی سامنے آئے گا. اور ہم تو بلکہ مینیفیسٹوز اور گلگت بلتستان اور وہاں کے الیکشن کی بات کر رہے تھے. ہاں یہ ضرور کہا کہ صاف اور شفاف الیکشن, اس وقت جو ہیں الیکشن کا ماحول ہے, 16 نومبر ڈیٹ ہے وہاں الیکشن کی. اب بھی بلکہ گلگت بلتستان کی ہماری قیادت, صدر جو ہیں ہمارے صوبائی صدر گلگت بلتستان کے, صوبہ تو خیر نہیں ہے ابھی لیکن جی بی کے ہمارے جو پارٹی صدر ہیں وہ اب بھی اٹھ کے گئے ہیں. یہی ڈسکشن چل رہا تھا ہمارا. نیب کی تو کوئی بات نہیں ہوئی, نہ وہ ماحول تھا, نہ کوئی وہ سچویشن تھی کہ نیب کی بات ہو. اچھا جی, شیخ صاحب سے میں نے تو سنا کہ انہوں نے خاص کو بات ہی نہیں کی وہاں, اور اب انہوں نے کہا کہ یہ نیب کی بات ہوئی ہے تو چھوڑیں, یہ تو چلتا ہی رہے گا. لیکن لیٹس کم بیک ٹو دی, میں اس اسکول آف تھاٹ سے نہیں ہوں, نہ میری یہ ٹریننگ ہے کہ میں کسی میٹنگ سے اٹھ کے, ہم جو ایسی ہوتی ہے ہم کبھی باہر جا کے نہ کسی کو کوٹ کرتے ہیں. میں صرف اپنی بات کر سکتی ہوں اور اپنی پارٹی کی بات کر سکتی ہوں. جہاں یہ کوئی ہم نے قطر نیب کی نہیں بات کی, چیئرمین بلاول نے گلگت کی بات کی, اس ہمارے جو منشور میں ہیں کس طرح ہم اس کو آگے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, یہ ساری باتیں ہوئی. میں نے صرف پوچھا کہ جی بی از اے ویری امپورٹنٹ ایشو, لیکن یہ بات پرائم منسٹر کو, جس طرح کشمیر کے ایشو میں انہوں نے نہیں چیئر کی تھی میٹنگ, اس طرح وہ کیوں نہیں کر رہے, اور میں نے یہ سوال کیا تھا. تو ہٹ کے ہماری ایجنڈا سے کوئی میری اور چیئرمین بلاول کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا یہ تو ٹھیک ہے, اب جو کوئی بات نہیں, اصل نہیں کہنا چاہتی, دس از ناٹ مائی اسٹائل آف. نہیں میں
میں اسی لیے اصل میں ہم سے بات کرنے کا مقصد تو یہ تھا کہ بڑے ٹال آپ نے رکھے اپنے جو گول پوسٹ ہیں اس کل کی میٹنگ میں. مثلاً یہ ہے کہ پرائم منسٹر استعفیٰ دیں, پرائم منسٹر استعفیٰ دیں, عوامی رابطہ مہم ہوگی, ہماری لانگ مارچ ہوگا وغیرہ وغیرہ. آزادی صحافت کی بھی بیچاری کی تھوڑی سی بات ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہاؤ آر دے ڈویبل؟ دیکھیے 26 نکات ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. دیکھیے ڈویبل اس میں سے جتنا بھی ہو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک عزائم کی لسٹ ہے, اور اس میں اگر ہم نہیں رکھتے ہیں یہ ڈیمانڈز اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اس میں منیمم جو کامن ایجنڈا ہے اس میں کچھ ہماری سفارشات تھیں, کچھ کسی اور کی تھیں, کچھ بلوچستان کی پارٹی, آپ نے دیکھا ہوگا خاصا کمپریہنسو ہے کیونکہ یہ اعلامیہ گھنٹوں بنتا رہا, اس میں سب اپنی اپنی آ کے ڈالتے رہے, کوئی نکالتا رہا, بحث و مباحثہ چلتا رہا. اس طرح کی الائنس میں ہوتا ہے. ARD میں بھی اسی طرح کام ہوتا تھا. میں تو خیر اس کے لاسٹ 4 سال میں ہی تھی, لیکن یہ میں نے محترمہ اور کی شہید کی قیادت میں بھی دیکھا تھا, اور اسی طرح کام ہوتا تھا. ہم لوگ ڈیولپ کرتے تھے ایک کنسنسس ایجنڈا, اس میں بہت ساری ایسی اکاموڈیشنز ہوتی ہیں, اس میں ایکسٹریم آوازیں بھی ہوتی ہیں, معتدل بھی ہوتی ہیں, ایک لیفٹ کی ہوتی ہیں, رائٹ ریلیجس پارٹیز تھیں, لیفٹ کی پارٹیز ہوتی ہیں, ہر قسم کا وہاں سیاسی جھنڈا اور نظریہ موجود ہوتا ہے جی. اور یہ ایک پرانا طریقہ ہے, کوئی اس میں پہیا نہیں ہم اتنا ایجاد کر رہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ظاہر ہے ہم پریس کی آزادی کی تو بات کریں گے, اب نہ ہوتی اس میں بات تو آپ پوچھتے کہ بھئی ہماری بات بھی نہیں کی آپ لوگوں نے. صحیح ہے, کس طرح کا جی آپ نے مختلف انٹرسٹ کو اور ایسپریشن جو ہیں ان کو اپنی لانا ہوتا ہے اس میں اپنے اعلامیہ میں, اور وہ لے کے آئیں گے. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ یہ پرائرٹی کس چیز کو ہے اس میں, کہ عمران خان سب سے چھٹکارا اصل ہو یا اس چیز کو ہے کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہو, کیا چیز ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ انسٹیٹیوشنز کو میری نظر میں کم از کم, اور بہت سارے وہاں دوستوں کی نظر میں یہ بھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی نظر میں یہ ہے کہ دیکھیں جو 2 سال گزرے, ہم تو چاہتے ہیں کہ آئینی ڈھانچے میں کام ہو, اور ایک پارلیمانی جمہوریت کو ہم بہت اہم سمجھتے ہیں. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے, یہ بڑی مشکلوں اور کاوشوں سے ملتی ہے, اور اس کی بڑی قربانیاں ہم نے دی ہیں. تو پھر ہم اس کو اتنی آسانی سے نظر انداز نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں الیکشن فری اور فیئر نہیں بھی ہے, تو ہم ہمیشہ مصلحتاً کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیے ان کیویٹس کے ساتھ ہم یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن ہمارا کام ان پارلیمان میں یہی ہونا چاہیے کہ ہم آگے جا کے اس انسٹیٹیوشن کو, جمہوریت کو اسٹرینتھن کریں. اس میں اس کو ہماری بھی اس میں خود احتسابی کے راستے نکلیں اور ہم اس کو استعمال کریں. لیکن جو یہ 2 سال گزرے ہیں, ہم نے جتنی بھی چانسز دیے ہیں, آپ ہمیں جو بھی کہہ لیں, آپ ہمیں نون لیگ کے ساتھ بھی کہتے تھے فرینڈلی اپوزیشن. دیکھیے یہ کام ہوتا ہے اپوزیشن کا, آپ پنپنے دیں پارلیمنٹری جمہوریت کو. مطلب پہلے 6 مہینے تو ہم نے کچھ کہا ہی نہیں, ہم نے کہا کہ بھئی یہ اپنے اقتدار ان کو پہلی دفعہ ملا ہے, شاید یہ نشہ اترے اور یہ نیچے آئیں گے, لیکن یہ نہیں نیچے آ سک رہے. ان کی تو گردن میں سریا بھرتا جا رہا ہے, گالی گلوچ کا ایک عجیب و غریب انہوں نے ماحول بنا دیا ہے. پارلیمان کو جب انہوں نے جتنا غیر فعال کیا ہے اتنا میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں نے تو جی مشرف کی اسمبلی میں بھی تھی موجود, اس طرح پارلیمان نہیں چل رہا تھا. جس دن جوائنٹ سیشن میں انہوں نے بلڈوز کیا ہے, ہم نے اتنا کام کیا کہ امینڈمنٹس بہتر ہوں, اور شروع دن سے فیصل صاحب شروع دن سے ہم نے یہ کام کیا تھا. FATF کے پہلے 2 بل میں تو نہ کسی سیاستدان کی بات تھی, نہ یہ تو ہمارے ادارے اس میں ڈائریکٹ اٹیک ہو رہے تھے. انہوں نے تو کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا, جو ان کے کنسلٹنٹس نے کٹ اینڈ پیسٹ کر کے دے دیا انہوں نے یوز کرنا شروع کیا. میں نے کہا بھائی اپلائی یور مائنڈ, پروٹیکٹ یور, مطلب اسٹیٹ بینک اس پر حملہ ہو رہا تھا اس پر, اور آپ کی ایجنسیز ایکسپوز ہو رہی تھی, اکنامک ٹیررزم, عجیب عجیب باتیں. دیکھیے اس طرح کی باتوں میں آپ اپنے ہر چیز نہیں ایکسیپٹ کر لیتے جو باہر سے آتی ہے. آپ کو اپنا ملک کا مقدمہ لڑنا ہوتا ہے. ہم صرف یہ کر رہے تھے, اور ظاہر ہے ہم ہر طبقے کا خیال رکھیں گے جیسے اعلامیہ میں رکھے گا
جوڈیشری کا کریں گے, پریس کا کریں گے, سول سوسائٹی کا کریں گے, کسان کا کریں گے, مزدور کا کریں گے, عورتوں کا تحفظ کریں گے, ہم تو کریں گے. پیپلز پارٹی تو لکھے گی. اب آپ جی یہ کریڈٹ جاتا ہے ضرور اپوزیشن جماعتوں کو کہ اگر اس میٹنگ پارلیمان توقیر کر رہے ہیں صبح شام سرعام, تو کیا شہری صاحب ذرا نظامی صاحب کا پوائنٹ آف ویو. جی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ جو اگلے چند دنوں میں ہونے والی جو اے پی سی ہے اس کو تھوڑا سا واٹر ڈاؤن کیا جائے, وہ تو پورا نہیں ہوا. میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کے کسی بھی رہنما نے جو بات کہنے والی تھی وہ بلا کم و کاست نہیں کہی. تو یہ تو کچھ تھوڑی سی ریزیلینس اور میچورٹی نظر آئی ہے مجھے کل. نظامی صاحب اس میں دو پوائنٹ ہیں. ایک تو پرائم منسٹر نے کوئی سند تو ملی. جی شہری صاحبہ, میثاق جمہوریت کے بعد یہ ایک بڑی سٹرانگ ڈیمونسٹریشن دیکھنے کو ملی اپوزیشن کی. وہ دو تین تضاد بھی ہیں, فرق بھی ہے. اس وقت ایک عامر کے خلاف وہ تھا ڈاکومنٹ, آپ کی ساری اٹھک بیٹھک. اب ایک جمہوری وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف ہے. لیکن اس دوران جو آپ کی اور نون لیگ کی کھینچا تانی چلتی رہی اور نون لیگ بہت سے معاملات میں آپ کو چکمہ دینے میں کامیاب بھی رہی, اس میں بھی کوئی سالس ہے کہ ایک بار باہمی دھوکہ دہی نہیں ہوگی, موقع پرستی نہیں ہوگی؟ اس کی بھی کوئی یقین دہانی ہوئی ہے آپس میں, اور ہے ہوئی ہے تو کون ہے ضامن, کون ہے سالس؟ یہ ہم کوئی سالس نہیں ہے, ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں. ہم پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز, ماضی میں بھی کام کر سکے. وہی لیپ ٹاپس ہیں, وہی لوگ ہیں. کچھ اب نئی نسل بھی آ گئی ہے, بڑی اچھی اضافے ہیں ہماری پارٹیز میں. میں احسن اقبال سے ڈسکس کر رہی تھی کہ ہمارے ہی لیپ ٹاپس پہ ہوتا تھا. میں نے کہا وہی گھر ہے, آپ لوگ آئیں گے, آتے جاتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے گھروں میں کام کرتے رہے ہیں. بہت ساری پارلیمانی میٹنگز بیکاز لمبی ہوتی ہیں تو ہم گھر پہ چلیں, اس کا غیر رسمی کام تو کر لیتے ہیں. رات کو 2 بجے تک بیٹھتے ہیں. یہ کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا. تو یہ ایک ہمارا ایٹ لیسٹ یہ ایک ہمارے پاس فریم ورک اور ایک یہ تجربہ بھی ہے, اور ایک ماضی کا ایک رہنمائی جسے کہتے ہیں فریم ورک ہے. اب آپ مجھ سے کہیں کہ یہ جمہوری الیکٹڈ پرائم, یہ کہاں سے جمہوریت پرائم منسٹر ہے؟ یہ تو اب طے ہو گیا کہ نہ ان کو جمہوریت سے کوئی لگاؤ ہے, نہ یہ کسی کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں سوائے اپنی ذات کے, اور ان کو سوائے لوگوں کو دیوار سے لگانا, گالی گلوچ کا, اپنے اسپوکسمین کو روز یہ تنبیہ دیتے ہیں کہ آپ جا کے صرف میٹنگ بیانیے کیوں. دے آر اونلی انٹرسٹیڈ ان بیانیہ. یہ اپنی جماعت کو رکھتے ہیں بجائے گورننس کے. یہ پورے دن یہ تو نظامی صاحب تضاد ہے. دیکھیں اگر وفاق کی حکومت جمہوری الیکٹڈ نہیں ہے تو سندھ کی حکومت جمہوری الیکٹڈ ہے. یہ تو اب تضاد ہے نا. لیکن فضل الرحمان صاحب کی نظامی صاحب میرا خیال بات کر لیتے ہیں. جو ہے فیصل صاحب وہ تو دیکھیں, یہ کوئی جمہوری الیکٹڈ حکومتوں کا نہیں ہوتا ہے. ان کا رویہ بالکل ہی عجیب و غریب ہے کہ ان کو نہ اپنی ساکھ کی فکر ہے, نہ کوئی یہ ان کی سوچ ہے معتدل یا جمہوری نہیں. یہ نہ کسی کی بات سننے تیار ہوتے ہیں. جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹالرنس دکھائیں. ابھی بھی آپ آ کے مجھ سے کہیں پرائم منسٹر بات کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے, ہم کہیں گے ابھی ہم نے بار بار کہا کہ وائی ڈڈنٹ یو. آپ کو یاد ہے کووڈ کرائسس اتنی بڑی ہوئی تھی, کشمیر اور کووڈ دونوں میں انہوں نے ملک کو یونائٹ کرنا نہیں اپنا موضوع سمجھا, انہوں نے نہیں مقصود سمجھا کہ وہ بیٹھیں اسے بات کریں. اچھا شہری صاحبہ ٹھیک ہے. اچھا یہ فضل الرحمان صاحب کل نالاں بھی ہو گئے, ناراض بھی ہو گئے, انہوں نے اپنا احتجاج بھی کروایا. پھر خبر یہ بھی ہے کہ ان کا جو خطاب نہیں چلا کیونکہ آپ سارا کچھ دیکھ رہی تھیں, وہ کسی کمٹمنٹ کا نتیجہ تھا. پھر مولانا کو منا بھی لیا گیا. یہ ایپیسوڈ تھا کیا, اور مولانا کا بنیادی شکوہ کیا تھا؟ کوئی شکوہ, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ان کی ہوئی ہوگی. دیکھیے اے پی سیز میں عارف صاحب اتنے تجربے کار ہیں, وہ جانتے ہیں, خود کیئر ٹیکر منسٹر رہ چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اے پی سیز جو ہوتی ہیں ان میں لائیو براڈ کاسٹ کبھی ہوتا نہیں تھا. صرف جو مشترکہ اعلامیہ ہوتا ہے اور جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ لائیو ہوتی ہے, مطلب وہ سامنے رکھی جاتی ہے. وہ ایک موقع ہوتا ہے کہ بہت سی پارٹیز جو مل نہیں بیٹھ سکتی ہیں, کچھ پارلیمان میں, کچھ باہر ہیں,
سب کے اپنے اپنے خدشات، اپنی اپنی گزارشات، اپنی اپنی ویوز ہوتے ہیں، نظریہ بھی اپنا اپنا ہوتا ہے. وہ آ کے بیٹھتے ہیں، پھر آپس میں کھل کے باتیں ہوتی ہیں. جو رابطہ کمیٹی میں بھی ہوتی ہیں وہ بھی کون سا آن لائن ہوتا ہے. اب یہ اس لیے آن لائن ہوا کہ کووڈ کے بعد ہم لوگ ایک یوز کرتے رہے ہیں آن لائن کانفرنسز، پارٹی کانفرنسز ہوئی ہیں. ایک آل پارٹیز کانفرنس کووڈ کے بعد بھی ہوئی تھی بلاول ہاؤس سے، وہ آن لائن تھی. تو اس میں نون لیگ نے ریکویسٹ کیا کہ جی میاں صاحب بھی ایڈریس کریں گے، کرنا چاہیں گے تو لنڈن سے کریں گے. پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے آن لائن فیسلٹیز پرووائڈ کی. کہ پھر ان کا ریکویسٹ آئی کہ ہم خطاب اس کو لائیو جانا چاہتے ہیں. وی اوکے بے شک. پھر زرداری صاحب کا ویلکم بھی لائیو کیا. اس کے بعد بلاول صاحب اور شہباز شریف ایز لیڈر آف اپوزیشن کی حیثیت میں ان دونوں نے مختصراً بات کی جو لائیو ہوئی، اور یہ طے تھا کہ یہ ہم اس کو بند کر دیں گے اور پھر ری اوپن کریں گے جس کو بھی چاہیے ہوگا. لیکن نماز کی بریک ہوئی، ہم نے کہا پھر ہم کھلا ڈسکشن کریں گے. باقی سب نے کہا ہمیں نہیں چاہیے لائیو، ہمیں ڈسکشن کرنا ہے، وہ ہم اینڈ میں کریں گے. ہوا کیا کہ ہم نے پھر بھی بند نہیں کی. میں نے کہا پھر پوچھ لو، اور میں تو نہیں دیکھ رہی تھی اتنی یہ لائیو، یہ میں ٹیکنیکل باتیں تو میرا کام نہیں ہے. جو ہماری بہت بڑی ٹیم ہے اور وہ بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں، قاسم جیلانی ہیں، دوسرے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے. دے ور کوائٹ رائٹ. انہوں نے تو بلکہ لائیو فیڈ جے یو آئی کے لوگ گئے ہمارے ٹیم کے پاس، انہوں نے کہا ہمیں لائیو فیڈ دیں، ہم اپنے فیس بک اور اپنی فیڈ پہ چلانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب آپ کی بلینک ہو جائے گی. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ انہوں نے دے دی لائیو فیڈ. کی پوری چیز تقریباً کی فیس بک پہ شریف صاحبہ، جی شریف صاحبہ یہ ان کے میری بات سن لیں. اتحادیوں نے کہا کہ ہمیں نہیں کرانی ہے نورانی وغیرہ، تو ہم نے کہا دیکھیے وہ تو کہہ رہے ہیں اس کے بعد بند ہو جائے گی، آپ کی تو چل رہی ہے. ہماری تو گفتگو چلایا ہے مولانا صاحب کی پوری، جو ہمارا بہت کچھ چلاتے ہیں. جی جی پیپلز نے تو بند نہیں کیا، انہوں نے لائیو فیڈ اپنے فیس بک پہ چلائی بھی، آپ ابھی دیکھ لیں اس کو. جی ہاں، وہ بیچارے مطلوب ہیں آج کل، ان کا وہ فیس بک کیا سوشل میڈیا کے ذریعے چلا سکتے اور ہیں. حکومت گرانے میں ایک وہی سب سے زیادہ سنجیدہ آدمی ہے نظامی صاحب، مولانا صاحب. بتا دوں، آپ کے گوش گزار کر دوں کہ باقی سب نے پھر آف کرایا کہ نہیں ہمیں ڈسکشن کرنا ہے، اینڈ میں ہم جائیں گے. پی ٹی ایم نے ہم سے آ کے کہا کہ ہماری کبھی کوئی بات کبھی نشر نہیں ہوتی، آپ لوگ کیونکہ پرووائڈ کر رہے ہیں فیسلٹیز، ہماری تقریر کرا دیجیے گا. ان کی ریکویسٹ پہ وہ لائیو فیڈ ہوئی. چیئرمین نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جس کو چاہیے ہم کریں گے. وہ لائیو، وہ صرف سوشل میڈیا پہ چلی ہے. ٹی وی پہ دیکھیے، آپ اٹھاتا ہے نا، آپ کا چینل اگر اٹھا رہے ہیں تو ہم روک تو نہیں سکتے آپ کو. جی ٹھیک ہو گیا. شریف صاحبہ میرا ایک سوال ہے آخر میں آپ سے. جی دے نیڈ ٹو بی ویری کلیئر. ان کو یہ سمجھنا چاہیے، ان کے کارکنوں نے آ کے لائیو فیڈ ڈالی ہے ہماری. یہ بتائیے کہ چودھری شجاعت حسین کو بڑا مڑر اٹھا ہے. انہوں نے کہا یہ کہ جی یہ نواز شریف جو ہیں سیاستدانوں کی بجائے فوج کو حزب تنقید انہوں نے بتایا، شیروں کی لکھی ہوئی لڑکی تھی، اور انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود ہی بلاڑی مار لی ہے. تو چودھری شجاعت صاحب نے کہا ہے یہ میاں نواز شریف کے بارے میں. تو آپ کو اتفاق ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ لکھی ہوئی تقریر تھی، انہوں نے پڑھ دی. تو میرے خیال سے تو اب میں اس میں کیا کہوں، چودھری شجاعت صاحب جو ہیں بزرگ ہیں، دوست ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے، آپ نے خطاب تو سنا ہوگا یا تھوڑا بہت سنا ہوگا. اکثر و بیشتر جب لمبی تقریر ہوتی ہے، ہمارے لیڈران بھی جلسوں میں پوائنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس طرح کی زوم میٹنگز میں نے بھی دیکھا، ابھی میں نے ایک لنڈن کے ساتھ کشمیر پہ کرنا ہے، میں تھوڑا اسکرپٹ ایک رکھوں گی کیونکہ ہے آپ کے سامنے، اور اگر لمبی ہے تو یو ڈو یوز اے اسکرپٹ، بہتر ہوتا ہے. خیر یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. میں یہ بھی کہوں گی کہ جو بھی کہہ رہا ہے کہ شہری رحمان کے ہوتے ہوئے سینسرشپ ہوئی ہے، ان کو نہ انہوں نے تاریخ پڑھی ہے، نہ میرا کردار دیکھا ہے، نہ پی 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 کا. ہم سینسرشپ نہیں کرتے. میں تو یہ بالکل صحیح ہے. سوری، حکومت چھوڑیے یہ، کیونکہ میرے ٹائم میں 2 دفعہ چینل کوئی پیچھے آگے پیچھے ہوئی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی یا میری نگرانی میں کوئی سینسرشپ ہوئی ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ایک کہیں گے اور بریک کے بعد ذرا یہ سینسرشپ سے متعلق کی بات کریں گے. حکومت کا جو نیریٹو ہے کہ نواز شریف صاحب کا خطاب وزیر اعظم صاحب کی اجازت کے بعد دکھایا گیا، قانون اور آئین اس سے متعلق کیا کہتا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یہ بہت بڑا معمہ رہا کہ کیا نواز شریف صاحب کا خطاب دکھایا جائے گا یا نہیں. بالآخر پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پہ براہ راست یہ نشر کیا گیا, لیکن اس کا کریڈٹ بھی حکومت لے رہی ہے. نظامی صاحب, شبلی فراز صاحب وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے آج پریس کانفرنس کے دوران اس خطاب کو نشر کرنے سے متعلق کیا کہا, یہ سنیے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا, اپوزیشن لیڈرز چاہے کوئی بھی ہوں, نواز شریف سے لے کر جتنے بھی سیاسی اپوزیشن کے لیڈران ہیں, ان کی سپیچ کو چلنے دیا جائے. ایک رہ گئے فضل الرحمان صاحب, لیکن ان کی تقریر ہم نے نہیں روکی. وہ پیپلز پارٹی اور نون نے ان کی تقریر نہیں جانے دی. ہم تو ان کے لیے بھی تیار تھے کہ وہ بھی بات کرتے. نظامی صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے نواز شریف صاحب کا خطاب چلنے دیا. تھوڑی بہت جو انویسٹیگیشن کی قانونی ماہرین سے بات کی, وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی یار سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے کوئی فیصلہ بات کا گھنٹے کار نہیں ہے کہ ہر چیز جو ان سے پوچھ کے کی جائے. یہ ان کا اجازت نامہ لینا ضروری تھا. نظامی صاحب, اس سے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصل قوتیں ہیں انہوں نے اجازت دے دی کہ بولنے دیں, ان کو بھی کیا حرج ہے. اچھا, اس پہ جو قانونی پہلو ہے, بہت زیادہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میڈیا ہے وہ چوتھا ستون اس کو کہتے ہیں, لیکن وہ فری ہوتا ہے, انڈیپینڈنٹ میڈیا ہوتا ہے ڈیموکریٹک کنٹریز میں. قانونی پہلو یہ ہے کہ عدالت اگر کسی مجرم یا کسی شخص پہ پابندی لگا دے تو حکومت کا کام ہے کہ اس پہ عمل درآمد کروائے اور اس کا پبلک انٹریکشن یا میڈیا سے خطاب روکا جائے. یہ ود سبجیکٹ ٹو دی آرڈر آف کورٹ ہے, اور اس میں ماضی میں ہم نے دیکھا جو لوگ لندن سے خطاب کیا کرتے تھے ان پہ پابندی لگی تو پھر چینلز نے نشر نہیں کیا. سوال میرا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا میڈیا یا جو ہمارا ریگولیٹر ہے, چیف ایگزیکٹو جو ہے, وہ ریگولیٹر اس کے انڈر آتے ہیں. ریگولیٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو کے ماتحت ہو جائے یا پرائم منسٹر یا سی ایم کے ماتحت ہو جائے. دیکھیں, ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ایک رواں جمہوریت میں جی, جہاں جمہوری ادارے جو ہیں آزادی سے کام کرتے ہوں, پیمرا کسی حکومت کے نیچے نہیں آتا. یہاں بھی یہی مقصد تھا کہ ایک یہ اٹانومس انڈیپینڈنٹ باڈی ہوگی. یہ آئین کے روح کے منافی نہیں ہے. یار یہاں آئین کے روح کے منافق اور کون سے بات کام ہو رہے ہیں, یہ بتائیں مجھے. اگر وہ بند کر دیتے تو اس دن تو بند کر دیتا, بعد میں ہم عدالتوں میں جاتے رہتے. صحیح ہے. خیر نظامی صاحب بڑے ہیں اس پہ سلسلے, بڑے انٹرسٹنگ ہے اس اے پی سی پہ جو ریئیکشنز دیگر وزیروں کے بھی آتے رہے. لیکن میرا خیال یہ ہے جی کہ اب جو خبر آئی ہے, آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, سب رہنماؤں کی, اور وہاں شاید اس کا بھی ذکر آیا ہوگا ضرور, سینسرشپ کا. اس والے سے یہ کلیئرنس اسی لیول پہ ہوئی ہے میرے اپنی رائے میں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا نظامی صاحب, جو چودھری میری کو خبر نہیں ہے تو میرا اندازہ جی چودھری شجاعت صاحب نے جو بیان دیا ہے, یہ تو پچھلے 6 مہینے 8-9 مہینے سے جو ہم نون لیگ حضور والا میں آپ کو کی باتیں کر رہے تھے, میں اندرونی ساری کہانی سے واقف ہوں. جی, یہ تلخی کل تک دیکھیں, کل تک لٹرلی کل تک 3-4 دن ہوئے ہوں گے میں ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی. جی, چودھری شجاعت سے نہیں, پرویز الہی صاحب سے, برادر خرد جو ہے, جی جی, برادر اول ہے. جی جی, وہ بٹرنس جو ہے نا اگینسٹ دی گورنمنٹ, وہ امٹ کر باہر آ رہی تھی اتنے آپس میں. لیکن یہ جو کیسز واپس ہوئے جی, نیب کا جو دفتر داخلہ دفتر کر دیے گئے, اس کے بعد ماحول سارا بدل گیا. اور جہاں تک آرمی کا تعلق ہے, آرمی کے بارے میں تو یہ مطلب چودھری شجاعت بھی اور پرویز الہی بھی برملا کہتے ہیں کہ ہم اس انسٹیٹیوشن کے مخالف نہیں ہیں, اور اس انسٹیٹیوشن کو ہی دعا دیں عمران خان. اسی کی وجہ سے چودھری برادران جو ہے خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے, دیکھیں اب وہی اب بات تو یہ ہے نا کہ اب میں تو 2 دن سے اسی پہ اٹکا ہوں کہ جو پرانی رنجشیں ہیں وہ نکل آتی ہیں. چودھری شجاعت صاحب نے یہ بھی کہا کہ 1990 میں دن 12 بجے نواز شریف صاحب نے الیکشن کے نتیجے کا اعلان خود ہی کر دیا تھا. سوال یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے بالخصوص پنجاب کی سیاست کو لے کے, جو ماحول بن رہا تھا نظامی صاحب کہ قربتیں ہو رہی ہیں نون لیگ میں اور قاف لیگ میں, پاکستان مسلم لیگ میں چودھری صاحب کی جو جماعت ہے, لیکن لگتا ہے کہ اب ان کی نفی ہو گئی ہے, وہ قربتیں اب شاید
عبوری طور پہ، عبوری طور پہ ان کی بعد میں پھر وہی معاملہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے، شرح سود کو 7% پہ برقرار رکھا گیا ہے. حکومت کے کچھ انیشیٹوز جن کو انٹرنیشنل مانیٹرنگ ایجنسیز بھی اپریشیٹ کر رہی ہیں. ایکٹیویٹی پاکستان میں تھوڑی ہوئی، اور بالخصوص یہ جو ریئل اسٹیٹ ایمنسٹری تھی. آپ نہیں سمجھتے کہ کور انفلیشن جب 5.60 ہے تو یہ مزید کم ہونی چاہیے تھی؟ یہ ہونی چاہیے تھی، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے اسٹیٹ بینک کی اس کو منجمد رکھنا. اس کی وجہ سے جو تھوڑی بہت ایک انویسٹمنٹ آ رہی تھی مختلف جگہ پہ، وہی اثر انداز ہوگی. اگر نظامی سے بھی تھوڑی سی بھی کم ہو جاتی، تقریباً 1% اس کو اگر نیچے لے آتے، مطلب 100 بیس پوائنٹس ہی، تو ایکٹیویٹی زیادہ نہیں ہو جانی تھی؟ یہ بے روزگاری میں بہت زیادہ کمی واقع ہونی گورنر تھی. اسٹیٹ بینک نے کتنی دیر کے لیے اس کو فریز کیا؟ نظام صاحب اب جب نیکسٹ مانیٹری پالیسی جو آئے گی تب تک تو یہ چلے گا نا، اور آئی تھنک یہ مہینے 2 مہینے 45 سے 60 دن تک ہے. تو یہ کام ہی کرنی پڑے گی ان کو، اگر ادر تھنگ ریمیننگ دا سیم. لیکن ان دا مین وائل لوگوں کا نقصان ہوگا. یہ جو بزنس کی کاسٹ آف فنڈز ہے یہ خواہ اوپر رہے گی. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی توقع ہے کام کر دیں گے. اسی طریقے سے یہ سو لیزنگ کا بزنس ہے، جو کار فائنینسنگ ہے، ہاؤس فائنینسنگ ہے، اور ہاؤس فائنینسنگ پہ عمران خان صاحب کا اور زور ہے. جی کہ یہ ان کی ایک، ابھی آپ نے اگلے دن ہی پروگرام کیا تھا، پتہ نہیں وہ پروجیکٹ بند پہ آئے گا. ریور راوی فرنٹ 50,000 ارب روپے کا، وہ اتنے ہائی انٹرسٹ کے ساتھ کس طرح چلے گا؟ نظامی صاحب، اور بینکوں کے لیے الگ مشکلات ہیں. اچھا یہ میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ ابھی جو ایک مومنٹم کووڈ-19 کے اثرات کم ہونے کے بعد بنا تھا، ایکٹیویٹی کچھ نظر آ رہی تھی. اگر اس میں ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہو جاتا، بینک زیادہ فائنینسنگ کرتے، زیادہ کاروبار لگتے، بے روزگاری کم ہونی تھی، معیشت تھوڑی سٹیبل ہو جاتی. ڈونٹ یو تھنک کہ اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے اسٹیٹ بینک کو؟ خاص طور پہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہم نے کووڈ کو قابو کیا ہوا ہے اللہ کے فضل سے. بلکہ کل تو فگرز میں دیکھ رہا تھا جی گزشتہ روز 1 ڈیتھ تھی پاکستان، جی ایسے ہی، جو کہ ہمیں الحمدللہ شکر ادا کرنا چاہیے. جی. تو پھر اس کے بیسس پہ ہمیں ایسے اقدامات پر وقت کرنے چاہیے. اقتصادیات میں جو فیصلے جو بر وقت نہ کیے جائیں ان کا نتیجہ پھر منفی نکلتا ہے. یہی نظامی صاحب، میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس مومنٹم کو اور جو تھوڑی بہتری نظر آ رہی تھی، اس کو کیش کرنے کی ضرورت تھی. وہ ریور راوی فرنٹ کا آپ بات کر رہے تھے، 50,000 ارب روپے کا وہ منصوبہ ہے. اگر وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، ویسے تو ہم نے ڈیٹیل اس کو بتایا تھا کہ اس کی فیزیبلٹی اور اس میں بڑی کمپلیکیشنز بھی ہیں، پچھلی حکومتیں بھی اس کو سٹارٹ کرنا وہ جو ڈیٹیلز ہم نے دیکھی ہمیں تو یہ بنتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن لیٹس سی، بہت سی حکومتیں 1949 سے. اچھا میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو جو یہ اے پی سی کے نتیجے میں جو ڈیموکریٹک الائنس جو ہے، جی پی ڈی ایم، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، وہ موومنٹ جو ہے بلکہ الائنس بھی نہیں، اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں یہ بیل منڈے چڑھ پائیں گے یا نہیں؟ نظامی صاحب آنیسٹلی مجھے تو یہ مولانا صاحب کے علاوہ کوئی بھی سیریس نہیں لگ رہا. دیکھیں اسٹیک ہے نا، سب کے مفادات کا ٹکراؤ ہے. نواز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لنڈن میں، اور اپنے معاملات کسی طے شدہ شیڈیول کے ساتھ وہ ہیں. پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہے، کراچی میں گورنمنٹ کوئی چھوٹی چیز. لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی آپ کو کہ اس ساری جو اے پی ایس کی ردات تھی، الائنس کا بننا، سارا کچھ، اس کا میلہ تو میاں نواز شریف اپنی تقریر میں لوٹ کے لے گئے. چودھری شجاعت صاحب خاک کہتے رہیں گے لکھی ہوئی ہے. یہ ہے وہ اتنی 1 گھنٹے کی تقریر ہے، وہ کچھ پوائنٹ تو لکھے ہوں گے. دوسرے معنوں میں قوم سے خطاب کیا ہے میاں صاحب نے اے پی سی کی آڑ میں، میرے خیال سے، اور تمام پہلوؤں میری توقعات سے بڑھ کے جی اچھا خطاب تھا. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان کی اصول پسندی اور جمہوریت پسندی میں تضاد ضرور ہے. یہ وہ کس کی نہیں ہے، لیکن پھر ان کی زیادہ کچھ تھوڑی سی. بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. یہ پی ایم ڈی بن گئی، ایم آر ڈی، اور اس سے پہلے وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں وہ جو ایک موومنٹ تھی. ایٹ دا اینڈ جب یہ موومنٹس بنتی ہیں تو اس کے بعد جو ان کا کلائمیکس ہوتا ہے یا ڈراپ سین ہوتا ہے، وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. پھر اگلے 10-15 سال کوئی موومنٹ بنتی ہی نہیں ہے. یہ
پہلے لگ ہی رہا تھا کہ اپوزیشن ان موومنٹ سے ڈر بھی رہی تھی, اس کا کیا آؤٹ کم ہو سکتی ہے؟ یہ ابھی تو ابتدا ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے نظامی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.